بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ریئیکٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن لے کے آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل کون تھا، کہاں سے تھا، پہلے کہاں رہا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کون سا نبی کا نسل سے ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں۔ پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کو جاننے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے تو لائک کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب تو لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیلی نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे, और इन्होंने ही हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हम शक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे, और यहूदी ये तक कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज़अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वो बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे, और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते हैं और जहन्नम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए, और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था, और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी, और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे, माज़अल्लाह। अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लोग खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस ज़मीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है, और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झाक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनाकारी करने का इल्ज़ाम भी लगाते थे, और ऐसा बेकार काम करने में ये ज़रा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फ़िलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह माइदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और ज़बान का उलट फेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो कुछ वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहाँ तक कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज़्यादा थी कि वो ये भी कहते थे कि माज़अल्लाह, अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर है, नाउज़ुबिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 और नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं।
قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور میرے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اسی لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ اور میرے دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر اسی چینل نور حدیث پر اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں اس معلومات کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تو دوستو، آج کی تھی یہ ویڈیو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو ابھی لائک نہیں کیے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔